بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک بڑا ہے زومانی اور گندا سا لطیفہ، لیکن اس کا وہ فکرہ جو ہے وہ میں نے ضرور کہنا ہے، اور وہ محاورہ ہو گیا ہوا کہ باہر نکل کے پتر سارے یہ کہندے نے تو یہ ہوئی کہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، باہر جا کے اس کمرے سے باہر جا کے سارے یہی کہتے ہیں اور آپ نے بھی یہی کہنا ہے۔ باقی لطیفہ جو ہے وہ آپ کسی قریبی عزیز سے سن لیجئے گا، وہ میں نے پیش نہیں کرنا۔ ہماری بیٹیاں بہویں جو ہیں وہ بھی یہ ولاگ دیکھتی ہیں، اس لیے مجھے تو بڑی شرم آئے گی۔ لوگ مطلب ٹھیک ہے یار، آگے چلتے ہیں۔ وہ ہوا یہ ہے کہ طالبان کے مذاکرات ہوئے ہیں دوحہ کے اندر، اور اندر اس نے جو کچھ بھی مانا ہے اور جو کچھ بھی لکھ کے دیا ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ کے اوپر، لیکن باہر نکل کے وہ اپنی مردانگی کے جو ہے وہ شور مچاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے کہ پاکستان نے اپنی تمام جو شرائط ہیں وہ منوائی، ناک رگڑوایا اور اس پہ دستخط کروائے، یہ ہے حقیقت۔ اور ورنہ انہوں نے کہا کہ چکو اپنا تے جاؤ، کوئی جنگ بندی نہیں گی تے ویکھ لینے اسی تھانوں، یہ سارا کچھ کیا انہوں نے۔ اور جب وہ وہاں سے نکل آئے تو ڈائریکٹر ان کے انڈینز تھے، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ انڈیا نے افغانستان کو جو ایمبولینسز دی تھی، وہ ایمبولینسز جو ہیں وہ جہاز کے ذریعے، یہ جو مال بردار ہوائی جہاز ہوتا ہے فوج کا، اس کے ذریعے کابل اور قندھار منتقل کی گئی، اور پاکستان سے باقاعدہ اس کی اجازت مانگی گئی۔ ہم نے کہا جی ہمارا نوٹم ہے، ہماری کچھ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، تو پھر وہ پرلی طرف سے سینٹرل ایشیا پہنچے، چائنا کے اوپر سے گزر کر، خصوصی اجازت لے کے جی ایمبولینسز ڈیلیور کرنی جانی ہے۔ تو وہ ایمبولینسز ڈیلیور ہوئیں، جیسے ہی ڈیلیور ہوئی ہیں وہ ایمبولینسز، پاکستان پہ انہوں نے حملہ کر دی۔ اب اس جہاز کے اندر، انڈین جہاز کے اندر، جس کی اجازت ایمبولینس کہہ کے لی گئی تھی، افغانستان میں کیا چیز پہنچائی گئی کہ افغانی اس کے بعد اپنی اوقات سے باہر ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ دودھ ابل کے پتیلی سے باہر گر گیا، مطلب وہ اپنی اوقات سے اتنے باہر ہوئے کہ پاکستان پہ چڑھ دوڑے۔ تو ان کی ذرا سکیننگ کی ضرورت ہے۔ ہم نے پوچھایا تو چینین نے کہا کہ جی انہوں نے ایمبولینس کا بولا تھا تو ہم نے ون ٹائم ان کو جانے اور آنے کی اجازت دی ہے، اسی کے پتہ نہیں کی پوچھا کے گئے نے، حملہ ساڑھے تے گھر بیٹھے نے۔ خیر، اچھا جی، اب جناب وہ اس چیز کو جو انڈر بیٹھ کے انہوں نے سرنڈر کی ہے، تو اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم ڈیورنٹ لائن نہیں مانتے تو کبھی کچھ نہیں مانتے۔ مما تہاڈا گھاٹا ہے، اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی لائن ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر آپ ہم سے حملے کا احتجاج کس بات پہ کرتے ہو؟ پھر تو ہم اپنے علاقے کے اندر جا کے اپنے ملک کے خلاف لڑنے والے دہشت گردوں کو کوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پھر تو آپ کا کوئی احتجاج بنتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ مذاکرات بھی جو ہے وہ ایک مذاق ہے۔ مذاکرات کس بات کے؟ ہم اپنے علاقے کے اندر کاروائی کر رہے ہیں، پھر تو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ اخروٹ ہے اور اخروٹ کو پتا نہیں ہے کہ آگے سے کیا جواب آ سکتا ہے، نمبر ایک، اور اخروٹ کو یہ بھی نہیں پتا کہ پنجی نے دوبارہ جا کے خواجہ کے سامنے بیٹھنا ہے اور استنبول میں بیٹھنا ہے، اور 25 تک کاروائی ڈال کے جانا ہے، ٹی ٹی پی کو لگام ڈال کے جانا ہے، اسے پنجرے میں بند کر کے جانا ہے واپس۔ 89 جو ٹریننگ کیمپ ہیں ان کو بند کر کے واپس جانا ہے۔ 49 جو نامزد دہشت گرد افغانستان کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کر کے پنجرے میں بند کر کے واپس جانا ہے۔ یہ ساری شرائط مان کے اوپر دستخط کر کے ناک رگڑ کے وہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو نہیں کریں گے تو ادھر والے تو کہیں گے ٹھیک ہے بھائی جناب، کسی مذاکرے کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے بھاگو، یہی ہوگا نا۔ ہم نے تو اس گارنٹی کے اوپر کیے تھے جب ترکی نے یہ کہا کہ اگر یہ اس پہ بات کام نہیں کریں گے تو ان کو پھینٹ لگانے کے لیے پھر آپ اکیلے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے افغانوں کو پھینٹ لگانے کے لیے، یہ انہوں نے کہا، تبھی ہم نے اس کو مانا ہے، ورنہ تو یہی شروع ہوئی پڑی تھی، ماتم بچ گئے تھے۔ اگر یہ مذاکرات اتنے ہی سمودھ تھے تو یہ 7 دفعہ ٹائلٹ کا کہہ کے 8 دفعہ مذاکرات کے کمرے سے کیوں نکلا ہے؟ باہر جا کے فون کرتا رہا ہے سہیل شاہین کو، باہر جا کے یہ کہتا رہا ہے سہیل شاہین اس سے پتہ کر ہبت اللہ اخونزادہ کہ اس کے بارے میں کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا ہے۔
اگر اتنی ہی اوقات تھی تو وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتا نا، ٹھیک ہے نا؟ 8 مرتبہ موصوف اس کمرے سے باہر تشریف لے کے گئے کہ میں ذرا واش روم جا رہا ہوں. وہاں پہ کسی نے کہا لگتا پیا ہے کہ ایموشن لگ گئے. اج ہوں تسی پچھان لو کنے کیا ہونا، لگتا پیا منڈے نو موشن لگ گئے. ٹھیک، ہاں موصوف جو 5 گھنٹے کے مذاکرات تک پوچھ لیجیے گا کسی جاننے والے سے. ہم سے کسی نے کسی جاننے والے نہیں ذکر کیا کہ نہ ان سے 10 لاکھ پیسہ باقاعدہ. اور اٹھتا وہ تھا کہ میں فون کر لوں، ٹھیک ہے، جاتا وہ ٹائلٹ تھا. اب ٹائلٹ میں کھڑا ہو کے فون کرتا ہو ہمیں نہیں پتا بھائی، ٹھیک ہے. اتنی موصوفین کی مبلغ اوقات، ٹھیک ہے. ویسے پاکستان کے وفد نے ڈانٹ بہت پلائی ہے، اب وہ اس کو کور کر رہے ہیں کیونکہ ان کے مقابلے میں جو امراللہ صالح اینڈ کمپنی ہے انہوں نے تو ان کا توا لگانا شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ تو یہ ہو گیا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا. اب اگر ہم جیسے جرنلسٹ کو لاہور بیٹھے ہوئے پتا ہے کہ وہاں پہ ان کی ٹکا کے بھستی ہوئی ہے تو کیا امراللہ صالح جیسوں کو نہیں پتا ہوگا؟ انہیں تو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتا رہا ہوگا زلمے خلیل زاد. اب جناب وہ اس کو کر رہے ہیں کور اپ، اور 25 تک کا وقت ہے ان کے پاس کور اپ کرنے کے لیے. آج 20 ہو گئی ہے، 5 دن اور رہ گئے ہیں، اور ان 5 دنوں کے بعد مذاکرات کی ٹیبل سجنی ہی تب ہے. اس دوران کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے جو سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ ہے SNGPL، جو اپ کنٹری میں گیس کی فراہمی کرنے کا واحد ادارہ ہے، اور اپ کنٹری کے اندر آزاد کشمیر، پنجاب اور KPK آتا ہے، خیبر پختونخوا، یہاں پہ ان کا سپلائی سسٹم موجود ہے، وہاں پہ یہ فراہم کرنے والا ادارہ ہے. اس کی کوئی پائپ لائن تھی، اس پائپ لائن کے اوپر جو ہے وہ نیچے سے جاری ہوتی ہے، تو بعض جگہوں پہ اس میں سوراخ رکھا جاتا ہے تاکہ مینٹیننس کے لیے اس میں بندے اتر سکے. تو وہ مینٹیننس والے ہول کے اندر بم پھینک کے تو ایک طالب جو ہے وہاں سے بھاگتا ہوا پایا جا رہا ہے، اور ظاہر وہ بم بلاسٹ کر گیا اور پائپ لائن کو لگ گئی آگ. تو اس کے اوپر جناب وہاں پہ فورسز پہنچی ہیں اور انہوں نے ان کو روکا، تو یہ طالبان نے فورسز کے اوپر حملہ کر دیا، اور 6 جوان جو تھے، ایک نان کمیشنڈ آفیسر سمیت، یعنی حوالدار یا صوبے دار ہوگا، 6 جوان شہید ہو گئے. لیکن انہوں نے شہید ہونے سے پہلے 17 طالب جو تھے وہ پھڑکا دیے. یہ اس جنگ بندی کے بعد پہلا واقعہ ہے. ابھی تک اس بات کی، جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، تحقیق ابھی سرے نہیں پہنچی کہ یہ لوگ جو مارے گئے ہیں سارے ان کے DNA ہوں گے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے گی، اور پھر اگر DNA یا آئیڈینٹیفیکیشن افغانوں کے ساتھ کر گئی میچ جو ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہیں، تو پھر ان کے بارے میں ڈکلیئر کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہمیں کسی نے باہر سے تو نہیں بتانا، ہمارے پاس اپنا سسٹم ہے. تو ابھی اس سسٹم کا پروسیس جاری ہے. اگر یہ باہر سے ہوا، ابھی تک اگر یہ ثابت ہو چکا ہوتا، کیونکہ صبح کی واردات تھی، تو اگر یہ ثابت ہو چکا ہوتا کہ یہ ہوا ہے، تو اب تک افغانوں کی پھینٹ لگ چکی ہونی تھی. اور چونکہ ابھی تک پھینٹ نہیں لگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پار کے نہ ہوں، وہ ادھر کے ہوں، اور ادھر کے جو ہوں گے ان کے ادھر کے ٹھکانوں کے اندر ان کی باقیات کو جہنم واصل کیا جائے گا. تو یہ ہے جو سرحدی جھڑپ ہے چمن کے اوپر، وہ ایک معمول کی بات ہے. وہ کہتے ہیں تم ادھر نہ مارچ کرو، یہ کہتے ہیں تم ادھر نہ مارچ کرو، تو وہ دونوں آپس میں اس کو ویڈیو بن گئی تو اس کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ابھی کاشیسلی بیہیو کر رہا ہے، وہ اپنا نریٹو بیچ رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جن کو چولیاں پر کے ایوارڈ بانٹے گئے ہیں، جن کو 50 لاکھ روپے کے اندر سوشل میڈیا ٹیموں کے اندر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، 2 لاکھ تو ان کے فٹ سولجر کو ملتے ہیں نا، لیکن جن کو رکھا گیا ہے ان سے افغانڈو بیانیہ نہیں سنبھالا جا رہا. اس کا مطلب ہے مئی کی جنگ میں کوئی اور تھا، یہ تو نہیں تھے جن کو ایوارڈ دیے گئے ہیں یا جن کو بڑی بڑی تنخواہوں کے اوپر رکھا گیا ہے. ان کا ایک ملا یعقوب، جس کو نہ اردو بولنی آتی ہے نہ انگریزی بولنی آتی، ترجمان کے ذریعے وہاں پہ الجزیرہ، AP اور پتہ نہیں کس کس کو انٹرویو دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی ایک بھی نہ امریکہ کے دورے کے دوران پاکستان کے
ترجمان اور وزیر اطلاعات نے واحد جو انٹرویو دیا جو سب سے بڑا تھا وہ برطانیہ کے اندر سفینہ خان کو دیا تھا۔ امریکہ کے کسی میڈیم کے اوپر جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر کسی پاکستانی پولیٹیشین کی کوئی لائن نہیں چھپی۔ یہ بتایا گیا کہ ٹرمپ نے پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف کی ہے، لیکن مجھے یاد ہے برطانیہ امریکہ کے دوروں کے دوران نواز شریف سب جاتے تھے، سرتاج عزیز جو تھے وہ جا کے وہاں پہ میڈیا پہ گھنٹے گھنٹے کا پروگرام ٹم تھرسٹن کے ساتھ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، ادھر وہ بیٹھ گئے، وہ زکریا کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کی بات کی یا پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ اخبارات کے اندر کوئی آرٹیکل وغیرہ چھپ گئے، $60,000 پر منتھ کے اوپر اس وقت پبلک ریلیشن کنسلٹنٹ کمپنی اس گورنمنٹ نے ہائر کی ہوئی ہے۔ قوم یہ پوچھنے کا حق رکھتی ہے وفاقی حکومت سے کہ یہ $60,000 پر منتھ جا کدھر رہے؟ بنا امریکہ کے دورے کے درمیان کسی سی این این نے، کسی فاکس نے، کسی سکائی نے، کسی اے بی سی نے، کسی سی این بی سی نے آپ کا کوئی انٹرویو نہیں کیا۔ سی این بی سی کے اوپر تو انٹرویو بنتا تھا نا، ریکارڈی کہتے بن رہے ہیں، کمپنی اتھے لسٹڈ ہے نیو یارک سٹاک ایکسچینج نائس کے اندر، NYSE نائس، ان کا سٹاک ایکسچینج جو ہے وہاں پہ لسٹڈ ہے نا، تو ریکارڈک کے حوالے سے آپ اس کے شیئر ہولڈر ہیں 50% کے، آپ کے فائنانس منسٹر کا تو انٹرویو بنتا تھا، ہوا نہیں، میرٹ بھی بنتا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے پروڈیوسر کے کان کے اندر صرف پھونک مارنی تھی کہ وہ دیکھو ریکارڈک والا پروجیکٹ 50% پارٹنر فائنانس منسٹر آیا ہے جو گل کر لو، رپورٹر تو مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم سے وہاں پہ ایک دو بندوں نے رابطہ قائم کیا، یار اپنے فائنانس منسٹر سے ٹائم لے لیں، میں نے کہا اے ہی گئی پئی نمبر جو ان کے ترجمان ہے، آپ ان سے رابطہ کر لیں، نہیں ہوا، پتہ نہیں ہمیں سمجھنا آ رہا، ہو سکتا ہے ہمیں سمجھنا آ رہا ہو، لیکن وہ جناب دوحہ گئے ہیں، نہ انگریزی آتی ہے نہ اردو آتی ہے، ٹھیک ہے، پشتوں کے اندر دگڑ مگڑ کر کے اس نے وہاں پہ میڈیا پہ رونق لگائی ہوئی ہے۔ آپ امریکہ جا کے بھی رونق نہیں لگا سکے، دوحہ میں تو ویسے ہی انفارمیشن منسٹر ساتھ نہیں گئے تھے، ہو کیا رہا ہے؟ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔